اور ادھر دیکھیں بھائی، آپ ٹینشن نہ لیا کریں، ولیوں کے پاس جانا اگر کوئی بری بات ہوتی نا یا ناجائز ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اویس کرنی کی طرف نہ بھیجتے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ حضرت اویس کرنی کی طرف، یہ تو ویسے مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے نا، فضائل اویس کرنی میں بھی ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور اس پر سب سے شر و بس کے ساتھ جس نے کام کیا وہ شیخ القرآن والحدیث والتفسیر صوفی باصفا، جن کو میں ولی کامل بھی سمجھتا ہوں، علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور والے۔ آپ نے 3 کتابیں آپ پر، ویسے رسائل چھوٹے موٹے ڈال کے تو 10 سے بھی زائد ہیں، 3 مکمل کتابیں آپ نے لکھی حضرت اویس کرنی کی شان کے اندر۔ آپ نے اس کے اندر لکھا ہے اس بات کو، توجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لباس اقدس دیا مفہوماً و مختصراً، فرمایا اویس کرنی کے پاس جاؤ یا اس سے ملاقات ہو تو یہ میرا لباس دینا اور میری امت کے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ اب یار سوچنے کی بات ہے، یہاں 2-4 خاص پہلو ہیں، اگر آپ سننا چاہیں، ظاہر سی بات ہے علماء تو علم دوست ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن آپ عوام بھی تھوڑا جذبہ پیدا کریں تو سناؤں آپ کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں بھیجا؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں تھوڑی کی تھی؟ کہا نہیں، بہت کی تھی۔ کیا جو جا رہے ہیں یہ مستجاب الدعوات نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ آپ اتنی دعائیں کی، جانے والے بھی افضل ہیں، پھر کیوں بھیجا؟ سادہ سی بات ہے، فرمایا نبی پاک بتانا یہ چاہتے تھے اللہ والا جہاں بھی ہو جایا بھی کرو، چل کے دعائیں کروایا بھی کرو۔ نبی پاک یہ بات واضح فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، یہاں پر محدثین کرام نے ایک بڑی خاص بات لکھی، کہا یہ جانے والے دونوں افضل ہیں اور جس کی طرف جا رہے ہیں وہ مفضول ہے، ان دونوں کی شان زیادہ ہے، حضرت عمر کی بھی حضرت مولا علی کی بھی، یہ زیادہ شان والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جن کی طرف جا رہے ہیں وہ صحابی نہیں، وہ تابعی ہیں، ان کی شان کم ہے۔ تو پھر کیوں کہا؟ فرمایا کبھی کبھی بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت فرما دیا کریں، یہ یہاں پر پہلو موجود ہے۔ نیرا میں ہی نہ جاواں، ان کو بھی چاہیے آ جایا کریں، تو کبھی بڑوں کو بھی چاہیے چھوٹوں پر شفقت فرما دیا کریں۔ اس میں دوسرا پہلو۔ اور تیسری بات، یار نبی پاک کے تو 1.25 لاکھ کم و بیش صحابی ہیں، تو ان میں سے ان 2 کو کیوں کہا؟ باقی بھی تو سننا، ان دونوں کو کیوں بھیجا؟ اب ذرا جواب سنیے، اس میں 2 اشارے تھے۔ پہلی بات، میرے نبی کو پتا تھا کہ ان کی ملاقات کنفرم ہوگی اور یہ تب تک زندہ رہیں گے، ایک نکتہ یہ تھا۔ اور دوسرا نکتہ، اس پر مسلک کا پکا بندہ بول سکتا ہے، اتاری صاحب ایڈی گل ہے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ مدینہ سے یمن تک کا سفر کو تھوڑا نہیں تھا، اور یمن کا محلہ کرن کو تھوڑا نہیں تھا، بڑا لمبا سفر تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اتنا لمبا سفر جو میں بھیجنا ہے، تو ابو بکر حضرت عمر اور علی کو اس لیے بھیجا کہ اتنا لمبا سفر بندہ اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کر سکتا، جب بھی کرتا ہے جگری یار کے ساتھ۔ ادھر دیکھیں، اتنا لمبا سفر کبھی بندہ دشمن کے ساتھ نہیں، جگری یار کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کو بھیجا اس لیے تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی بکواس نہ کر سکے کہ علی اور عمر کی لڑائیاں تھی، اور فرمایا یہ جگری یار تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ کیا تھے؟ یہ اچھا اگر آپ بھی سمجھ آ گئی ہے تو ایک بات اور نہ کہہ دوں آپ حضرات کو اسی حدیث پاک کے تناظر میں۔ اچھا یہ حضرت عمر اور حضرت علی کا ہی انتخاب کیوں؟ یہ اب میں نے کہا تھا مسلک سے پیار کرنے والا بندہ، اور یہ تو کم از کم مور لگ گئی کہ اتنے بیٹھے جڑے سارے کھڑے نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لو ہن اس تو بھی ایک ٹاپ دی گل سنو، حضرت عمر اور حضرت علی ہی کیوں؟ علماء نے کہا اس میں ایک وجہ ہے، اور بڑی گہری بات ہے، یہ سواد نہ آوے پیسے واپس لو جی چھٹی دے دا، تے جے سواد آوے تے چپ کوئی نہ بوے، میرا مول پورا ہو جائے گا۔ ادھر دیکھیں، حضرت عمر کو اس لیے بھیجا کہ یہ جا رہے تھے ولی کی طرف۔ کہاں جا رہے تھے؟ ولی کی طرف۔
اس راستے پر عمر کو اس لیے چلایا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں دیکھ رہا ہوں جس راستے پر میرا عمر چل پڑے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں ہو، جس راستے پہ عمر ہو اس پہ کبھی شیطان نہیں چل سکتا۔ یہ راستہ تھا ولی کی طرف جانے والا، فرمایا عمر نو اتے چڑھا دینے قیامت تک واسطے اس راہ تے بندہ جائے گا، شیطان نہیں جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اب یہ میں اشارہ دے رہا ہوں اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے، یہ راستہ تھا ولی کی طرف جانے والا، اے دے اتے رکھنے سن انسان شیطانہ سوئی لونا، فرمایا اسی چڑھا دیتا ہے عمر نو۔ اس راستے پر ہمیشہ انسان چلے گا۔ او ولیاں والے پاسے جانے لے مبارک انہوں انسان تے ہو نا، اس پر کبھی شیطان نہیں چل۔ اب کوئی کہہ سکتا ہوئے 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 یہ سمر صاحب آ گیا چھوٹا سا مولوی، انہیں آ کے ہوئے 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 یہ تو کوئی جذباتی بحث رہا ہے۔ ہم نہیں مولوی، ہم نہیں عالم فاضل، ہمارا مدرسہ نہیں ہے، ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے۔ اب میں کہا کھلو تیرا شوق بھی پورا کر دینا، تیرا شوق بھی پورا کر لینا مانتے ہو کہ میں کہا حضرت عمر نو اس تو چڑھا سی تاکہ شیطان کوئی نہ جا سکے، شیطان اس طرح تے چلے نا۔ حضرت مولا علی نو پتا کیوں گلیا سی؟ پتا سی نا مالکہ نو کوئی بک بک کرے گا۔ فرمایا علی جیسے عالم کو ہم نے ولی کی طرح بھیجا، جب علی جیسا عالم جا سکتا ہے اور ڈیزل دے پترا تو کیوں نہیں جا سکتا؟ جیندہ بندہ، جیندہ بندہ۔ یہ حضرت عمر کو اس لیے بھیجا کہ یہ ولی کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ حضرت عمر اس راستے پہ چلیں گے نا سارے جہان دے شیطان لہ جان گے تو انسان آ جان گے۔ تو اب ایک لو آج تائیں ولیاں دے کولوں شیطان نہیں جان دے۔ اے شیطانہ نو نہ سینگ گندے ہی نے، اتنا پوچھڑ ہوندی نے، اتنا نمبر پلیٹ جی میں بابا خادم رضوی کہندا سی نا، بابا خادم کہندا سی سب ازلاں تو ڈنگے ہوندے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، او چبل بندہ آ رہا تو سنجنی دا چبلاں نو کوئی سینگ نہیں ہوندے۔ میرے عزیز پھر مولا علی کو اس لیے بھیجا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب جذبات میں بات کر گیا، جذبات نہیں۔ اگر علی جیسا عالم ولی کی طرف جا سکتا ہے اور 1.5 گز دی مسیت آڑیا تو کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اپنے دل میں ولیوں کا بغض پال کے بیٹھا ہوا ہے۔ حیا کر، حیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی ہیں، سید العاشقین و سید التابعین، آپ کی طرف گئے ہیں صحابی، اور صحابی بھی عام نہیں، جلیل القدر، پہلی صف والے، ٹاپ آف دا لسٹ، یہ صحابی گئے ہیں جن کے صدقے میں اربوں نہیں کھربوں نہیں لاتعداد بندے بخشے جائیں گے۔ وہ حضرت عمر، ترمذی میں روایت موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا اول من یصافح الحق وہو عمر۔ ترجمہ سن کے سنی والی آواز ہونی چاہیے۔ قیامت والے دن اللہ اپنی شایان شان جس سے سلام لے گا وہ میرا عمر ہوگا، مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہوگا۔ اول من یدخل الجنہ، جس کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہو عمر، فرمایا میرا عمر ہوگا۔ اور بڑی خوبصورت اشارہ دیا، حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے سسر ہیں، جنہوں آپ اسورہ کہنے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت مولا مرتضیٰ یہ داماد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث سناؤں آپ کو، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتح رضیہ شریف میں لکھی ہے، اور کئی یہ جو آپ عوام الناس کے لوگ ہیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے، عوام الناس کے لیے کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی، اہل علم کو تو پتہ ہی پتہ ہے، یہ تو مجھے دعا دے دیں گے آپ حضرات۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے اس کو فتح رضیہ میں، کنز العمال علی المتقی الہندی، مختلف الالفاظ والطرق والسند، یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ سے میں نے یہ اعزاز مانگا، اللہ نے مجھے دیا۔ دوسری روایت میں ہے اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے رشتہ دینا ہے ہم نے اسے بھی جنتی بنا دیا ہے، جن سے آپ نے رشتہ لینا ہے ہم نے اسے بھی جنتی بنا دیا۔